بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا کہ میری بیوی کے ایک بچہ ہوا ہے لیکن وہ کالا ہے، اس لیے میں نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ میری صورت اور میرا ہم رنگ نہیں بلکہ اس کا باپ کوئی اور ہے جس کی صورت پر یہ پیدا ہوا ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس اونٹ بھی ہیں؟ اس نے عرض کیا جی ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کے کیا رنگ ہیں؟ اس نے کہا سرخ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان میں کوئی خاکستری رنگ کا بھی ہے؟ اس نے عرض کیا کہ جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ رنگ ان میں کہاں سے آیا؟ حالانکہ ماں باپ اس رنگ کے نہیں۔ اس پر اس دیہاتی نے عرض کیا کہ ان کی نسل میں کوئی اونٹ اس رنگ کا ہوگا جس کے یہ مشابہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جواب سن کر فرمایا تو شاید اس بچے کی اصل میں بھی کوئی باپ دادوں میں کالا ہوگا جس کے ہم شکل یہ بچہ ہو گیا ہو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عربی کو نفی کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کمزور علامتوں سے اپنے بچے کو اپنا نہ کہنا اور اپنی بیوی پر بدگمانی کرنا جائز نہیں، تاوقع یہ کہ قوی دلیلیں نہ پائی جائیں، مثلا بیوی سے صحبت تو کی نہیں اور بچہ پیدا ہو گیا، اسی طرح شادی کے بعد 6 ماہ سے قبل بچہ پیدا ہو گیا تو اس صورت میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بچہ حلال نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت یہ آیت ملائے نازل ہوئی اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس عورت نے زنا کر کے جو اس سے بچہ پیدا ہو اس کو اپنے خاوند کی طرف لگا دیا وہ عورت اللہ کی رحمت سے محروم اور ایسی عورت کا جنت میں جانا حرام ہے۔ اسی طرح جو مرد اپنے لڑکے کی نسبت سے انکار کرے اور اپنی عورت پر تہمت باندھے اس کو اللہ کا دیدار نصیب نہ ہوگا اور قیامت کے روز اللہ تمام مخلوق کے سامنے اس کو رسوا اور ذلیل کرے گا۔ حاصل یہ ہوا کہ نہ عورت کو چاہیے کہ وہ بدکاری کر کے ناجائز بچے کو اپنے خاوند کے سر تھوپے اور نہ مرد کو چاہیے کہ وہ خام خواہی اپنی عورت پر زنا کی تہمت لگائے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ میرا بچہ ایک مدت تک میرے پیٹ میں رہا اور ایک مدت تک میرا دودھ پیتا رہا اور ایک عرصہ تک میری گود میں پلتا رہا، اب اس کے باپ نے مجھے طلاق دے دی اور میرے بچے کو چھین لینے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک تو دوسرا نکاح نہ کر لے تو اپنے بچے کی پرورش کی زیادہ حقدار ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگی کہ میرے خاوند نے مجھے طلاق دے دی، اب اس کا باپ یہ چاہتا ہے کہ میرے بچے کو مجھ سے لے جا کر اپنے پاس رکھے اور اس وقت یہی مجھ کو کما کر کھلاتا ہے اور میرے کھانے پینے کی خبر گیری کرتا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا یہ تیرا باپ ہے، یہ تیری ماں، اب تجھ کو اختیار ہے چاہے اپنی ماں کے پاس رہے یا اپنے باپ کے پاس۔ تو اس بچے نے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ لیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے جس شخص نے ماں اور اس کے بچے کے درمیان جدائی ڈالی اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس میں اور اس کے تعلق والوں رشتہ داروں اور دوستوں میں جدائی کر دیں گے۔ اس لیے اگر خدا نخواستہ بیوی سے ناچاکی ہو جائے تو اس کے بچے کی پرورش اگر وہ خود خوشی سے کرے تو زبردستی اس سے بچے کو چھیننا نہیں چاہیے۔